بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں او لیول اور اے لیول کے مضامین ہوم ٹیوشن میں پڑھاتا ہوں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، کیا اسے چھوڑ دوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور اس پڑھانے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھرپور کوشش کریں کہ جو بالغ ہونے کے قریب بچیاں ہوں یا سمجھدار بچیاں ہوں، ابھی بالغ نہ بھی ہوئی ہوں، تب بھی ان کو مردوں سے ہرگز نہ پڑھوائیں، بالکل نہ پڑھوائیں۔ چاہے کچھ ہو جائے، انسان اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے احساسات کو ہر صورت میں منتقل کرتا ہے۔ اس لیے جن صاحب نے پوچھا کہ میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکیوں کو ظاہر ہے او لیول اے لیول کی جوان بچیاں ہیں، ان کو نہیں پڑھانا چاہیے، مرد نہ پڑھائیں، خواتین پڑھا دیں۔ اگر بالفرض خاتون نہ ملے، پردے کا اہتمام کریں کہ درمیان میں پردہ ہو، مرد پڑھائے اور اس کی شکل نہ دیکھے، کوشش کرے فالتو باتیں نہ کرے، ماں یا باپ میں سے کوئی پاس بیٹھ جائے۔ اگر بالفرض بامر مجبوری ایسی صورتحال ہے، ایسی صورت میں پردے کا اہتمام ہو، درمیان میں باقاعدہ پردہ ہو اور ماں یا باپ کوئی ایک موجود ہو اور وہ پڑھائے، ٹیسٹ بھی لے، سوال بھی پوچھے، تو پھر کافی حد تک گنجائش موجود ہے، فتنے سے بچت ہو سکتی ہے۔ آمنے سامنے بٹھا کر غیر محرم بچیوں کو پڑھانا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بینک کا نام لکھا کہ کیا اس کے شیئر دینا جائز ہے، تو میں کسی بینک کا نام نہیں لے سکتا یہاں اس بارے میں، تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ اگر تو وہ اسلامی بینک ہے اور اسلامی کاروبار کرتا ہے، وہاں موجود مفتی حضرات ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، الگ سے کسی دارالافتاء سے پوچھ لیجئے۔ اگر تو وہاں مفتی حضرات باقاعدہ اس کی نگرانی کرتے ہیں تو وہاں اس کمپنی کے شیئر لینا بھی جائز ہے اور اس کمپنی میں انویسٹ کرنا بھی جائز ہے، اور اگر وہاں کوئی صاحب ایسی نگرانی نہیں کر رہے تو پھر ایسی صورت میں بچنے کی کوشش کر لیجیے۔ اور عام جو کنونشن بینک ہیں، جو سودی کاروباری کر رہے ہیں، ان میں بہرحال ابھی تک فتویٰ یہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ بس یہ سوال عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کے لیے غلام یا غلاموں کا لفظ استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلام تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم اپنی ساری خواہشات کو اس دین کے تابع کر دو جو میں لے کر آیا ہوں۔ غلامی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، یہاں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اور اگر جو ہے وہ بالفرض معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہو، نماز وہ نہ پڑھتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ عمل نہ کرتا ہو، تو وہ خالی دعوے ہی رہ گئے۔ اس لیے ان لفظوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ بیکار سی بحثیں ہیں، ان میں سے کسی سے الجھنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹاپے کو پسند نہیں فرمایا، کیا موٹاپے کا شکار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو اس وقت اس دور میں موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے، عرب کا رواج تھا، یہ موٹاپے کو پسند نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور کسی موٹے شخص کو برا کہتے تھے۔ ایسی اتنا کوئی حدیث ہے نہ کچھ، صحت ہونی چاہیے، نہ کوئی پتلا پسند ہے نہ کوئی دبلا پسند ہے۔ ہاں، یہ کہنا کہ موٹاپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کوئی آیت کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے چاہیے یا نہیں؟ تو چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور ذکر کر دیتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا یہ ان کے ہاں سنت ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں سنت نہیں ہے۔ یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہا کا اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ جو شافعی حضرات ہیں وہ مغرب سے پہلے ضرور 2 رکعت پڑھ لیں، جو حنفی حضرات ہیں وہ نہ پڑھیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے، 2 رکعت مکروہ ہیں، ان کے نزدیک 2 رکعت پڑھنا مغرب سے پہلے مکروہ ہے، سنت نہیں ہے۔ جو سنت سمجھتے ہیں وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کی ہو جائے گی۔ ایک صاحب کے نماز میں وہی پیچھے سوال وہی ہے، نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شافعی حنبلی مسلک کے لوگ ہوں تو وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں،
اور جو حنفی لوگ ہوں وہ سورہ فاتحہ بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پیچھے مکروہ تحریمی ہے۔ ان کی بھی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس لیے ان باتوں میں بھی بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ اپنے دیکھیں کہ کس امام کے پیروکار ہیں، بس اس کے مطابق عمل کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن آگے لکھتے ہیں کہ امام تسبیحات بھی پڑھتا ہے، تشہد اور درود بھی پڑھتا ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے بھی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو۔ لہذا جب امام سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، اس وقت آپ خاموش رہیں۔ باقی سبحانک اللہم یہ بھی قرآن نہیں ہے، لہذا مقتدی پڑھے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم یہ بھی قرآن نہیں ہے، یہ بھی مقتدی پڑھے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ بھی مقتدی کہے۔ پھر اسی طرح تشہد ہے وہ بھی قرآن نہیں ہے، درود شریف بھی قرآن نہیں ہے، تو پیچھے والا پڑھے۔ تو جو قرآن نہیں ہے وہ تو پڑھے پیچھے مقتدی۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک وین والے نے کسی فیملی سے بچوں کے پک اینڈ ڈراپ کا ماہانہ معاوضہ طے کیا، لیکن درمیان میں بچوں کو 1 ماہ کی چھٹیاں ہو گئیں، تو کیا اس کا 1 ماہ کا معاوضہ لینا جائز ہے وین والے کے لیے؟ یہ تو اب ہر گھر کا مسئلہ، ہر بچے کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ ابھی چھٹیاں ہوئی ہیں تو وہ پھر شروع ہو گیا، تو اس کے لیے شروع سے طے کر لیجیے، جب وین لگوائیں اس وقت طے کر لیجیے کہ بھئی اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کی چھٹیاں ہوئیں تو، یا 1 ہفتہ یا اس سے زیادہ کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم پیسے آپ کو نہیں دیں گے، پہلے دن طے کر لیں۔ جو بعد میں لڑتے ہیں نا، یہ بیکار بات ہے۔ یہ لڑائی ہوتی اس وجہ سے ہے کہ معاملات کو واضح نہیں کیا جاتا، اور یہ قرآن کے خلاف ہے یہ ساری باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو سوال ہے، اس کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت نازل کی ہے۔ بس آپ اسے سمجھ لیں کتنا ضروری کام ہے یہ والا۔ سب سے طویل ترین آیت جو ہے وہ اللہ نے ان معاملات کے بارے میں نازل کی۔ آیت شروع یہیں سے ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جو تم آپس میں پیسوں کا معاملات کا لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو۔ تو بندہ لکھ لے کہ بھئی آپ کو ہم ہر مہینے اتنا دیا کریں گے، اور درمیان میں چھٹیاں ہوں گی، اگر 1 ہفتے کی چھٹیاں ہوں گی تو ہم نہیں دیں گے، اگر وہ راضی ہو جائے ٹھیک ہے، مہینے کی چھٹیاں ہوں گی 15، جو ایگریمنٹ کرنا ہو کر لیں، جو ایگریمنٹ کرنا ہو کر لیں، پہلے سے طے کر لیں تاکہ اختلاف نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے طے نہیں کیا، اب جھگڑا ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اب اگر وہ مانگ رہا ہے تو دے دیجیے، اب وہ مانگ رہا ہے تو دے دیجیے، تاکہ اس کا بیچارے کا بیوی بچے خرچہ ورچہ جو ہے وہ ایک نہیں چلائے گا، وہ وین میں بھی نہیں چلائے گا، ٹھیک ہے، اس کی بچت ہوگی، پیٹرول خرچ نہیں ہوگا، یہی ایک بچت ہوگی، باقی تو اس کے اخراجات وہی کہ وہی ہیں سارے۔ بالکل یہی کیفیت آ رہی ہے پرائیویٹ سکولز میں معلمات اور معلمین کی، ٹیچرز کی تنخواہوں کے بارے میں۔ چھٹیوں کی تنخواہیں دینی کہ نہیں دینی؟ ماں باپ کہتے ہیں چھٹیوں کی فیسیں نہ لیں، معلمین ٹیچر کہتے ہیں کہ فیسیں ہمیں تنخواہ دیں، اب کہاں سے دیں؟ اب چھٹیوں میں صرف اور صرف اسکول والوں کی نہ بچت ہوتی ہے تو بجلی کی بچت ہو جاتی ہے، بس بجلی کی اور چھوٹی موٹی چیزوں کی بچت ہو جاتی ہے، باقی تو سیم اخراجات وہی رہتے ہیں، اتنی فیسیں، وہی سب کچھ، وہی بلڈنگ کا کرایہ، وہی، بلکہ بجلی کا بھی وہی خرچ اتنا ہی آ جاتا ہے، سب بل ویسے ہی آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں معاہدے میں طے کر لی جائیں۔ بچوں کو بھی ایک داخلہ ہو تو اس وقت بھی لکھت پڑھت کر کے کہا جائے کہ جی چھٹیوں کی ہم فیس لیں گے پوری، کیونکہ معلمین معلمات کو دینی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ادارے والے ہوں انہیں چاہیے وہ معلمین معلمات سے معاہدہ کر کے لکھ کے رکھیں، لکھیں۔ یہ لکھنا ہمارے معاشرے کے اندر نا بہت عجیب سمجھا جاتا ہے۔ کہیں کسی کو کہہ بھی دیں نا، میں یہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے ذرا دے دیں، دے دیتے، کبھی ذرا تھوڑا سا لکھ بھی دیں، ناراض ہو جاتا ہے اللہ، کہتے ہیں ہمیں غیر سمجھا ہوا ہے، ہمیں اجنبی سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ نے کہا جب تم مال کا معاملات کا لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو۔ ویسے آپ کسی کو ہدیہ تحفہ دیں، 10,000 دیں، 50,000 دیں، لاکھ دیں، 10 لاکھ دیں، اپنے بھائی کو ہدیہ دے دیں، نہ لکھیں تحفہ، وہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن جو قرض لیا جائے وہ لکھا جائے، سودا کیا جائے وہ لکھا جائے۔ بھائی صاحب نے ایک بڑا قیمتی سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر اسکولوں میں، کالجز میں سیکورٹی فنڈ لیا جاتا ہے،
سیکورٹی فنڈ لیا جاتا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے، کوئی 50,000 لے رہا ہے، تو کیا یہ بچہ اسکول چھوڑے تو ایسی صورت میں وہ واپس کرنا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کالجز ہیں پنجاب کے، ان میں تو باقاعدہ یہ ضابطہ ہے کہ لڑکا ایف ایس سی کے شروع میں، ایف اے کے شروع میں جمع کراتا ہے، پھر 2 سال بعد ایف ایس سی کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو وہ جو سیکورٹی فنڈ ہوتا ہے وہ باقاعدہ واپس کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کالجز پنجاب میں تو یہ والا باقاعدہ یہ قانون اور ضابطہ ہے، اور وہ دیتے ہیں۔ پھر وہ 2 سال تک انتظار کرتے ہیں، اگر بچہ اپلائی نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ بحق سرکار شامل ہو جاتا ہے بیت المال میں، ایک طرح سے اسکول کالج کے فنڈ میں۔ یہ بات پراسپیکٹس میں لکھنی چاہیے۔ یہ کہاں لکھی جائے؟ یہ پراسپیکٹس میں لکھی جائے، یہ سیکورٹی فنڈ ہے، یہ آپ کو بچے کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد واپس مل جائے گا، واضح طور پر لکھ دینا چاہیے۔ اور اگر نہیں دینا تو لکھ دیا جائے پھر وہاں پراسپیکٹس کے اندر کہ یہ ہم اتنا سیکورٹی لیں گے اور یہ ناقابل واپسی ہے، ناقابل واپسی ہے۔ تو بالکل ٹھیک، یہی حال ہمارے ہاں معاشرے میں دکانوں کے ہے۔ وہ پگڑی لیتے ہیں نا، دکانوں کی پگڑی لیتے ہیں، یا پہلے سے پیسے لیتے ہیں، ایڈوانس لیتے ہیں، مکان کرائے پر لیتے ہیں، وہاں بھی یہی حال ہے، وہاں بھی پہلے سے پیسے لیتے ہیں اور ایڈوانس کے نام پر لیتے ہیں، جب گھر چھوڑتا ہے تو دیتے نہیں، دکان چھوڑتا ہے تو دیتے نہیں کرایہ۔ عام طور پر یہ بھی بددیانتی ہے، کرایہ نامہ پہلے طے کیا جائے، کرایہ نامہ باقاعدہ لکھا جائے، اس میں لکھا جائے اتنی سیکورٹی ہے، اور یہ جب گھر چھوڑے گا تو کیا اس کو یہ واپس دیں گے کہ نہیں دیں گے، یہ لکھا جائے۔ وہ الگ ہیں، شرطیں ہوتی ہیں، کرایہ نامہ جو حکومت پنجاب نے کرایہ نامہ شائع کیا ہوا ہے باقاعدہ سرکاری، اس میں لکھا ہوا ہے اگر وہ جو سیکورٹی جمع کرائی ہے کوئی نقصان پہنچایا ہوگا اس نے گھر کو، ایسی صورت میں اس کو نقصان کو اسی میں سے پورا کیا جائے گا، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جواب مکمل ہوا۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں، کمپنیاں لیتی ہیں، حکومت لیتی ہے۔ یہ پروویڈنٹ فنڈ حکومت آپ کو دیتی ہی نہیں ہے، شروع میں وہ پیسے دیتی نہیں ہے، حکومت کے پاس ہی رہتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت میں آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس پر جو پروفٹ وغیرہ لگتا ہے وہ سود نہیں ہوتا، وہ سود نہیں ہوتا۔ اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب نے 60 سال پہلے رسالہ لکھ دیا تھا پروویڈنٹ فنڈ کے شرعی احکام، آج بھی ملتا ہے وہ۔ تو بہت واضح بات ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ جتنا بڑھ کے آپ کو ملتا ہے بالکل جائز، وہ بھلے جہاں مرضی لگائیں اس کو، وہ آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس آیا ہی نہیں، اس لیے جتنی کمپنیز وغیرہ پروویڈنٹ فنڈ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے باقاعدہ طے کر لینا کہ آپ کو ہر مہینے فار ایگزامپل 5,000 آپ جمع کرائیں گے، 5,000 ہی کمپنی جمع کراتی رہے گی۔ یہ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے۔ سوال کے بعض کمپنیز کہتی ہیں کہ آپ مثال کے طور پر اپنی تنخواہ کا 5,000 روپے جمع کرائیں گے تو ہم آپ کو 5,000 روپے جمع کر کے دیں گے، تو اصل میں یہ عبارت نہیں ہوتی، یہ یوں ٹرانزیکشن نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوتا ہے، ہم آپ کی تنخواہ میں سے 5,000 آپ جمع اماؤنٹ کوئی نہیں کراتے، کوئی کمپنی میں کوئی بندہ 5,000 روپے جمع نہیں کراتا جی پی فنڈ کے لیے، اس کو کٹ کے ملتے ہیں، وہ دیتے ہی نہیں آپ کو۔ اس لیے اگر وہ کہیں کہ 5,000 روپے اگر آپ کٹوائیں گے، اگر آپ 5,000 روپے کٹوائیں گے، ہم 5,000 اپنے پاس سے جمع کر کے جب آپ سروس چھوڑیں گے آپ کو دیں گے، جائز۔